اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سبق ٹی وی کی جانب سے السلام علیکم۔ دوستو، آج کی جو کہانی ہے وہ بہت ہی زبردست اور سبق آموز کہانی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو پورا سنیں۔ ایک ملک کا حکمران بنانے کا طریقہ بہت انوکھا تھا۔ وہ ہر سال کے پہلے دن اپنا بادشاہ بدل لیتے تھے۔ سال کے آخری دن جو بھی سب سے پہلے ملک کی حدود میں داخل ہوتا تو اسے نیا بادشاہ منتخب کر لیتے اور موجودہ بادشاہ کو علاقہ غیر یعنی ایک ایسی جگہ چھوڑاتے جہاں صرف سانپ بچھو ہوتے اور کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ ہوتا۔ وہ سانپ بچھو سے کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو بچا لیتا تو بھوک پیاس سے مر جاتا۔ کتنے ہی بادشاہ ایسے ہی ایک سال کی بادشاہی کے بعد اس علاقے غیر میں جا کر مر کھپ گئے۔ اس دفعہ شہر میں داخل ہونے والا نوجوان کسی دور دراز علاقے کا لگ رہا تھا۔ سب لوگوں نے آگے بڑھ کر اسے مبارکباد دی اور اسے بتایا کہ آپ کو اس ملک کا بادشاہ چن لیا گیا ہے اور اسے بڑے اعزاز کے ساتھ محل تک لے گئے۔ وہ حیران بھی ہوا اور بہت خوش بھی۔ تخت پر بیٹھتے ہی اس نے پوچھا کہ مجھ سے پہلے بادشاہ کہاں گئے؟ تو درباریوں نے اسے اس ملک کا قانون بتایا کہ ہر بادشاہ کو سال بعد جنگل میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور نیا بادشاہ چن لیا جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ ایک دفعہ تو پریشان ہوا، لیکن پھر اس نے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اس جگہ لے چلو جہاں تم بادشاہ کو چھوڑ کر آتے ہو۔ درباریوں نے سپاہیوں کو ساتھ لیا اور بادشاہ سلامت کو وہ جگہ دکھانے جنگل میں لے گئے۔ بادشاہ نے اچھی طرح اس جگہ کا جائزہ لیا اور واپس آ گیا۔ اگلے دن اس نے سب سے پہلے حکم یہ دیا کہ محل سے علاقہ غیر تک ایک سرسبز و شاداب راستہ بنایا جائے اور اس جگہ کے بیچوں بیچ ایک ایسی رہائش تعمیر کی جائے جس میں ہر قسم کی سہولت ہو اور اس کے ارد گرد خوبصورت باغ لگا دیے جائیں۔ بادشاہ کے حکم پر عمل ہوا اور تعمیر شروع ہو گئی۔ کچھ ہی عرصے میں سڑک اور محل وغیرہ بن کر تیار ہو گیا۔ ایک سال کے پورے ہوتے ہی بادشاہ نے درباریوں سے کہا کہ اپنی رسم پوری کرو اور مجھے وہاں چھوڑاؤ جہاں مجھ سے پہلے بادشاہوں کو چھوڑ کر آتے تھے۔ درباریوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس سال سے یہ رسم ختم ہو گئی کیونکہ ہمیں ایک عقل مند بادشاہ مل گیا۔ وہاں تو ہم ان بیوقوف بادشاہوں کو چھوڑ کر آتے تھے جو ایک سال کی بادشاہی کے مزے میں اپنی باقی زندگی کو بھول جاتے اور اپنے لیے کوئی انتظام نہ کرتے، لیکن آپ نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ آنے والے وقت کا خیال رکھا اور عمدہ بندوبست فرما لیا۔ ہمیں ایسے ہی عقل مند بادشاہ کی ضرورت تھی۔ اب آپ آرام سے ساری زندگی ہم پر حکومت کریں۔ اس انوکھے ملک کا نام دنیا ہے اور وہ نیا بادشاہ میں اور آپ ہیں اور علاقہ غیر ہماری قبر ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ کچھ دن بعد ہمیں بھی یہ دنیا والے ایک ایسی جگہ چھوڑ آئیں گے تو کیا ہم نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں اپنے محل اور باغات تیار کر لیے ہیں، یا بیوقوف بن کر اسی چند روزہ زندگی کے مزوں میں لگے ہوئے ہیں اور دنیاوی زندگی کے لیے ایک مخصوص مدت شاہی انداز میں گزار کر ضائع کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ آج ہمارے پاس ابھی بھی کرنے کو بہت کچھ ہے، لیکن ایک ایسا وقت آئے گا کہ پھر پچھتانے کی مہلت بھی نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری، خوب سچی فکر کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، مزید اسی طرح کی نئی ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ دوبارہ ایک اور ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں، تب تک اللہ حافظ۔